بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس عارضی فانی اور مختصر زندگی میں اللہ پاک نے ہمیں اپنے اس پاکیزہ اور مبارک کلام کے سننے کی، سنانے کی اور تراویح میں اس کے مکمل ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک اس خوشی کو ہم سب کے لیے حقیقی خوشیوں کا باعث اور سبب فرمائے۔ قرآن کریم اللہ پاک کی بڑی عظیم نعمت ہے، اور یہ اس انسان کی سعادت اور خوش نصیبی ہے کہ یہ اتنے بڑے اور عالی کلام کو دیکھ بھی سکتا ہے، پڑھ بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے، سمجھ بھی سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس پر عمل بھی کر سکتا ہے۔ حدیث پاک میں محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قرآن کریم حجت لک او علیک، یا تو یہ قرآن تمہارے حق میں دلیل ہے، حجت ہے، او علیک، یا پھر یہی قرآن تمہارے خلاف حجت اور دلیل ہے۔ اب ایک کلام ہے، ایک کتاب ہے، لیکن آپ غور کریں میرے دوستوں بزرگوں کہ اللہ پاک نے اس کتاب کو ایسا بلند مقام دیا کہ اگر کوئی اس کے حق کو پہچان لے اور اس قرآن کو اپنے سینے سے لگا دے اور اس کی تلاوت کو اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کر دے، اپنی زبان کو اس کی آیات سے معطر رکھے، اس کے پڑھنے، اس کے سننے، اس کی تلاوت کو، اس کی مجلس کو اپنے لیے باعث نجات سمجھے، اس سے الگ نہ ہو، یقین کریں یہ ایسا مضبوط ساتھی ہے، اتنا وفادار ساتھی ہے کہ جب یہ بندہ قبر میں جائے گا تو یہ قرآن کریم قبر میں بھی اس کا ساتھی اور رفیق بن جائے گا، اس کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب قبر میں بندے کو رکھا جاتا ہے اور مومن بندہ جب قبر میں جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ قبر کی ایک زندگی ہے۔ انسان کا وجود جب قبر میں ہوتا ہے تو اس کی حیثیت کوئی صرف پتھر کی نہیں ہے، بلکہ اس کو اللہ پاک ایک زندگی دے دیتے ہیں جس کو حیات برزخی کہا جاتا ہے۔ اسی حیات برزخی کا نتیجہ ہے کہ جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے اور ابھی دفنا کے فارغ ہونے والے واپس جانے ہی لگے ہوتے ہیں، صرف اتنا تھوڑا سا وقفہ ہے، اور حدیث پاک میں الفاظ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، یہ قبر کا جو مردہ ہے جس کو ابھی ابھی دفنایا گیا ہے، یہ ان جانے والوں کے جوتوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے۔ اتنا سا بس تھوڑا سا وقفہ ہے کہ اتاہ ملکان، کہ دو فرشتے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں کتنا مجمع بعض دفعہ ہوتا ہے،
بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، اور حکم بھی یہ ہے کہ جو میت کے قریبی ورثہ ہو وہ جلدی نہ جائیں۔ علماء یہی بتاتے ہیں نا، جو میت کے اولیاء ہو، قریبی ورثہ ہو، باقی مجمع چلا جائے، یہ بیٹھ کے تھوڑی دیر تلاوت کرے، تسبیحات کرے، ایصال ثواب کرے، تاکہ اس صاحب قبر کو کچھ مانوسیت رہے، اور یہ فرشتے اس کے پاس آنن فآنن پہنچ جاتے ہیں۔ فرشتے کیوں آئے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس سے سوال و جواب کرنے۔ مر ربک وما دینک وما تقول بهذا الرجل الذي بعث فيكم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا تھا، اور اس شخصیت کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے جنہیں تمہارے درمیان مبعوث کیا گیا۔ وہ شخصیت سے مراد کون ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 3 سوالات ہوتے ہیں۔ تو اب جو صاحب ایمان ہوگا، جس کا تعلق اللہ کی ذات سے مضبوط ہوگا، تو اس کو جواب دینے میں کوئی تعمل، کوئی تاخیر، کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی پریشانی ہوگی، وہ جلدی جلدی اس کے جوابات دے دے گا، اس پر کوئی بوجھ نہیں آئے گا۔ فوراً اعلان ہو جائے گا کہ یہ بندہ کامیاب ہو گیا، اس کے لیے جنت کا قالین بچھا دو، اس کے لیے جنت کی طرف ایک کھڑکی دروازہ کھول دو، اسے جنت کی پوشاک پہنا دو، اور جنت کی طرف سے خوشبوئیں، ہوائیں اس کی طرف آنے لگ جائیں گی۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور ایک بندہ وہ ہوگا خدا نخواستہ کہ جو کافر، فاسق، فاجر، نافرمان تھا، اس کے پاس بھی فرشتے آئیں گے، اور ان فرشتوں کے چہرے اتنے ہیبتناک اور خطرناک ہوں گے کہ یہ مردہ ان کو دیکھ کر کہے گا کہ مجھے تمہارے چہروں کو دیکھ کر خیر نہیں لگتی، تم خیر لے کر نہیں آئے۔ وہ بھی سوال پوچھیں گے اس سے کہ مر ربک وما دینک وما تقول بهذا الرجل الذي بعث فيكم۔ تو یہ جو بندہ ہوگا یہ کیا کہے گا؟ تینوں سوالات کے جواب میں کہے گا ہاں ہاں لا ادری، ہاں ہاں لا ادری، ہاں ہاں لا ادری، میں تو نہیں جانتا، مجھے تو نہیں آتا اس کا جواب۔ اعلان کر دیا جائے گا کہ یہ بندہ ناکام ہو گیا، اس کے لیے جہنم کی طرف ایک کھڑکی کھول دی جائے، اور اس کی قبر کو سانپ اور اژدہوں سے بھر دیا جائے، اور آنے والے فرشتوں کے ہاتھ میں کیا ہوگا؟ مرزبۃ من حدید، لوہے کا ایک بڑا گرز ہوگا، بڑا ہتھوڑا، اور جب وہ ایک دفعہ اس مردے کو ماریں گے تو اس کی ضرب اتنی سخت ہوگی کہ یہ مردہ ایک ضرب کی تاب نہ لاتے ہوئے بالکل مٹی کے ڈھیر میں تبدیل ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ حدیث سنانے کا مقصد کیا ہے دوستو؟ کہ یہ مرحلہ اس دنیا کے ہر انسان کو ضرور پیش آنا ہے، کوئی اس سے خالی نہیں ہے۔ لیکن بعض بندے ایسے خوش نصیب ہوں گے کہ جنہیں جب ان کی قبر میں ابھی اتارا جائے گا تو فرمایا یہ قرآن کریم ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں آ کر اس کے سینے کے پاس بیٹھ جائے گا۔ ہوگا یہی قرآن جس سے دنیا میں اپنا تعلق مضبوط رکھا، جس کی تلاوت کو اپنا معمول بنایا، جس کے حلال اور حرام پر عمل کیا، وہ خوبصورت نوجوان کی شکل میں آ کے اس کے ساتھ بیٹھ جائے گا۔ آنے والے فرشتے اس سے کہیں گے تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جاؤ، ہمیں سوال پوچھنے ہیں اس سے، ہم پوچھ لیں پھر آپ آ جاؤ۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ قرآن جو نوجوان کی شکل میں ہوگا وہ ان فرشتوں سے کیا کہے گا کہ میں آج اس کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا، اس نے دنیا میں مجھے اپنے دل سے الگ نہیں کیا، آج میں اس کو کیسے چھوڑ دوں؟ اندازہ لگائیں، قرآن اتنا وفادار ساتھی ہے،
اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ صرف رسمیات کو پورا کرنے والی کتاب نہیں ہے، یہ رسم و رواج والی کتاب نہیں ہے۔ ہم نے تو صرف اس کو رسموں کے لیے رکھ دیا۔ دکان کا افتتاح ہے تو قرآن خوانی ہے، میت کا تیسرا دن ہے تو قرآن خوانی ہے، بچی جا رہی ہے تو سر پہ قرآن کا سایہ دے دیا، بس یہاں تک تعلق ہے۔ نہیں میرے دوست، قرآن تلاوت کے لیے اتری ہے، قرآن پاک کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے اللہ پاک نے اتارا ہے۔ اس کے حلال کو حلال سمجھنا اور اس کے حرام کو حرام سمجھنا، یہ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ آپ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ نے اتنے مبارک مہینے میں، پہلے عشرے میں جو رحمت کا عشرہ ہے، اور آج اس عشرے کا اختتام ہو گیا۔ دوستوں دیکھیں، ابھی چاند اور ابھی 10 دن گزر گئے، زندگی کیسے جا رہی؟ ایک عشرہ چلا گیا، لیکن شکر کا موقع ہے کہ جن احباب نے یہاں تراویح پڑھی، انہوں نے اس عشرے کی، اس مہینے کی، ان راتوں کی اور اللہ کے اس کلام کی قدر کی، اس کو تراویح جیسی عبادت کے اندر سنا، اس کو وقت دیا۔ یقیناً 10-11 راتوں میں قرآن پاک کی تکمیل کا مطلب ایک ہی ہے کہ روزانہ اچھی خاصی مقدار میں تلاوت ہوتی ہوگی، 3 پارے۔ اور حافظ صاحب جب پڑھتے ہیں تو پیچھے کھڑے ہونے والوں کے پیروں میں ضرور درد ہوتا ہے، گھٹنوں میں تکلیف ہوتی ہے، محسوس ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ ہوا ہوگا، اور جو پڑھ رہا ہے ان کے ساتھ ہو رہا ہوگا، لیکن یقین کریں اللہ کی ذات بڑی قدردان ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کی محبت میں ہو رہا ہے، اور جو چیز اللہ کی محبت میں ہے وہ قیامت کے دن آپ کے نامہ اعمال میں تول دی جائے گی، اس کا وزن ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، قرآن کی تلاوت سے ہمارے گھر آباد ہو جائے۔ ایک وقت تھا کہ انسان جب رات کو اٹھتا تھا، گھر کے بزرگ قرآن کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے، بڑے بڑے سائز کے قرآن انہوں نے رکھے ہوتے تھے، بھئی کیا ہو رہا ہے؟ تلاوت ہو رہی ہے، تہجد۔ پھر بچوں کو اٹھایا جاتا تھا کہ بھئی چلے جائیں مسجد میں نماز پڑھ لیں۔ اب بڑے بھی سو رہے ہیں، نوجوان بھی سو رہے ہیں، مستورات بھی سو رہی ہے، بچے بھی سو رہے ہیں، وہ ماحول ہم سے چلا گیا دوست، وہ رخصت ہو گئی، وہ برکتیں ان کے ساتھ چلی گئی۔ تو آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ گھروں میں برکتیں آئیں، زندگی میں برکت آئے، صحت میں برکت آئے، اولاد میں برکت آئے، رزق میں برکت آئے، کاروبار کے اندر برکت آئے، مشکل نہیں، جو برکت والی چیز تھی قرآن پاک، اس کو دوبارہ اپنے گھر کے اندر داخل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس قرآن پاک کو ہم سب کے لیے آخرت میں نجات اور بخشش کا باعث فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ جتنا مجمع، جتنے ساتھی آئے ہیں، آپ کی محبت میں آئے ہیں، آپ کے کلام کی محبت میں آئے ہیں، یا اللہ سب کے آنے کو قبول فرما دے۔ یا اللہ سب کے آنے کو قبول فرما کر سب کے لیے مغفرت اور بخشش کا فیصلہ فرما دے۔ یا اللہ سب سے اپنی رضامندی کا اعلان فرما دے۔ یا اللہ اس مبارک مہینے میں جتنی خیریں برکتیں آپ کی طرف سے برستی ہیں، یا اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما دے۔ اس مبارک مہینے کی کامل سعادتیں ہم سب کو جھولیاں بھر بھر کے نصیب فرما دے۔ یا اللہ تراویح کے اندر جو قرآن پاک حافظ صاحبان نے مکمل کیا، یا اللہ اس تکمیل قرآن کو قبول فرما دے۔ یا اللہ یقیناً اس کے پڑھنے میں کمی کوتاہی ہوئی ہوگی، ہم ناقص ہے، کمزور ہیں، عاجز ہیں، اس قرآن، اس کلام کی تلاوت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے۔ یا اللہ ہمت کی ہے، ان بچوں نے ہمت کی، مسلح پہ کھڑے ہو گئے، پیچھے پڑھنے والوں نے ہمت کی، تراویح مکمل کی۔
یا اللہ یہاں تک ہم آ سکتے تھے، آگے اپنا فضل فرما کے ہم سب کو قبول فرما دے۔ یا اللہ فضل فرما کے ہم سب کے لیے بخشش اور رضامندی کا اعلان فرما دے۔ یا اللہ جن احباب نے اس ترتیب کا انتظام کیا ہے، ہمارے کمال شاہ بھائی، باقی ان کے ساتھی، یا اللہ سب کو دنیا آخرت کی خوشیاں برکتیں نصیب فرما دے۔ اور آج کی اس مجلس میں جتنے احباب آئے ہیں، جس درجے میں شریک ہوئے ہیں، یا اللہ جس کے دل میں جو بھی جائز خواہش ہے، آپ سب کی خواہشات سے یا اللہ واقف ہے۔ یا اللہ سب کی جائز خواہشات کو اس مبارک مہینے کی برکت سے پورا فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہے، اسپتالوں میں ہے، اس مجلس میں اگر کوئی بزرگ ساتھی بیمار ہے، یا اللہ سب کو شفائے کامل عاجل مستمر نصیب فرما دے۔ ہمارے کمال شاہ بھائی کے ایک بچے سعد، اس بچے کو دعا فرمائے اللہ پاک کامل و مکمل شفا نصیب فرما دے، طاقت اور ہمت اور برکت اللہ پاک نصیب فرما دے۔ تمام احباب کے بچوں کی عمر میں، صحت میں، علم میں اللہ پاک خوب برکتیں نصیب فرما دے۔ یا اللہ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں رشتوں کے انتظار میں ہے، ماں باپ ان کے لیے فکر مند ہے، یا اللہ غیب سے ان کے لیے جوڑ کے دیندار رشتوں کا انتظام فرما دے۔ یا اللہ ہماری زندگیوں میں برکتیں نصیب فرما دے۔ جتنے اموات المومنین دنیا سے چلے گئے اپنی قبروں میں ہے، یا اللہ سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما دے، سب کی قبروں کو یا اللہ نور سے منور فرما دے۔ ہمارے حضرت مفتی قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور جتنے بزرگ احباب دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔